میرے محترم دوستوں و بزرگوں اور میری اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت اقدس میں شیخ ہو کر حاضر ہے۔ اللہ والوں کے چند اقوال سنیے اور اپنی زندگی کا ہم شاہراہ بنائیں، جس پر چل کر زندگی گزار کر جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ بعض لوگوں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، فلاں جماعت شغل و طرب میں مشغول ہے، جن گانے بجانے میں، آج آپ دعا کریں، بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوشیاں دیں، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دنیا کی بہت برائی کا تذکرہ کیا۔ فرمایا، آئندہ میرے پاس نہ آنا، کیونکہ تمہیں دنیا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اہل دنیا کی تعظیم کرے، عمرہ کی، تو کون سی عجیب بات ہے؟ لوگ تو سانپ اور بچھو کو دیکھ کر بھی تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا حضرت لقمان حکیم سے کہ اس میں عزم کیا ہے؟ فرمایا، دل کو غیر سے خالی کرنا اور پیٹ کو حرام سے خالی کرنا، تو ہر اسم اس میں عزم ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، میں چاند اور سورج کی روشنی میں پرورش پاتا رہا، مگر دل کی روشنی سے بڑھ کر کسی کو فائدہ مند نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان اور صالح اعمال سے روشن فرمائے۔ یاد رہے، اگر دل سیاہ ہو تو چمکتی ہوئی آنکھیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ جس دل میں غم نہ ہو تو وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ دل ہنڈیا کی مانند ہے۔ یحییٰ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دل ہنڈیا کی مانند ہے، جبکہ زبان چمچہ کی مانند ہے۔ چمچہ وہی نکالتا ہے جو ہنڈیا میں ہوتا ہے۔ قیامت کے بازار میں سودے کی اتنی قیمت نہ ہوگی جس طرح مومن کا دل خوش کرنے میں۔ نماز میں جی نہ لگنے کی وجہ یہ ہے، جیسے چمڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا عطر کی دکان پر جائے تو اس کا دم گھٹنے لگے۔ ایک تاجر 30 سال روزے رکھے۔ گھر والے سمجھتے تھے کہ دن کا کھانا دکان پر کھاتا ہوگا، دکان والے سمجھتے تھے گھر سے کھا کر آیا ہوگا۔ کسی کو پتہ نہ چلا۔ یہ اخلاص کی بہترین ایک مثال ہے۔ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے،
تو وہ آخرت میں کیا جزا دلوائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر نیک مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پوری کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پلیز شیئر دس ویڈیو ایز اے صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔